بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن صیاد تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن صیاد آپ کو دیکھنے نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ ابن صیاد ایک روئی دار چادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن صیاد کی ماں نے آن حضرت کو دیکھ لیا کہ آپ درخت کی آڑ لیے چلے آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابن صیاد ہوشیار ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2638۔ سفیان نے بیان کیا ظاہری سے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاع قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاع کے نکاح میں تھی، پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی۔ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، لیکن ان کے پاس تو شرمگاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لیے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2639۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ پھر ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آل ابو احاب کے یہاں آدمی بھیجا کہ ان سے اس کے متعلق پوچھے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ کہا جا چکا، آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2640۔ حماد بن زید نے بیان کیا ثابت سے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی یا اس کے سوا اور الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہے۔ راوی کو شبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جنازے کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی اور پہلے جنازے پر بھی یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی قوم کی گواہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے، یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2642۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھا، لیکن مکے والوں نے آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس پر ہوئی کہ آئندہ سال آپ مکے میں 3 روز قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن مشرکین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکیں، بس آپ صرف محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ لفظ کبھی نہ مٹاؤں گا۔ آخر آپ نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ یہ اس کی دستاویز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے
اس شرط پر صلح کی ہے کہ مکے میں وہ ہتھیار میان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے۔ اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے ساتھ نہ لے جائیں گے، لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکے میں رہنا چاہے گا تو اسے وہ نہ روکیں گے۔ جب آئندہ سال آپ مکے میں تشریف لے گئے اور مکے میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک بچی چچا چچا کرتی آئیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچازاد بہن کو بھی ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت اور عادات و اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور مولا بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2699۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن ہلال نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے؟ ان صحابی نے عرض کیا میں ہی ہوں یا رسول اللہ، اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2705۔